بھارت کی ہٹ دھرمی اور جارحانہ عزائم جنگ میں شکست کے باوجود بھی برقرار ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دریائے چناب، جہلم اور سندھ پر نئے آبی منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق رمبیر نہر کو 120 کلومیٹر تک بڑھانے کا منصوبہ شامل ہے، جس سے 150 کیوبک فی سیکنڈ پانی موڑا جا سکے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نہر کی توسیع میں کئی سال لگ سکتے ہیں، جبکہ اس منصوبے پر بات چیت جنگ بندی کے بعد بھی جاری ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھارتی میڈیا پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک بھارت حالیہ جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے جان بوجھ کر جھوٹ کو فروغ دیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی میڈیا نے پاکستان کی نیوکلیئر سائٹ پر حملے، 2 طیارے گرانے اور کراچی پورٹ پر حملے جیسے جھوٹے دعوے کیے۔ اخبار نے کہا کہ حب الوطنی کے جنون میں بھارتی اینکرز اور مبصرین جنگی چیئر لیڈرز بن گئے اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے سیٹلائٹ تصاویر تک دکھا دیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے عرب لیگ کے 34ویں اجلاس پر عراقی صدر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ عرب لیگ نے ہمیشہ عرب اتحاد، امن اور ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں بدلتی صورتحال کے باوجود عرب ممالک نے خود مختاری اور انصاف کا پرچم بلند رکھا ہے۔ چینی صدر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ چین اور عرب ممالک کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دیا جائے گا اور 2026 میں چین میں ہونے والا دوسرا عرب سربراہ اجلاس تعلقات کی ایک نئی جدت متعین کرے گا۔ جیمز بانڈ سیریز میں یادگار کردار ادا کرنے والے اداکار جو ڈان بیکر 89 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے 1965 میں فلمی کیریئر کا آغاز کیا اور 2012 میں ریٹائرمنٹ لی۔ جو ڈان بیکر کو واکنگ ٹال اور بانڈ سیریز کی 3 فلموں میں کرداروں کے باعث عالمی شہرت ملی۔ انہوں نے 47 سالہ فلمی کیریئر میں متعدد یادگار کردار ادا کیے اور اپنی فنی وراثت پیچھے چھوڑی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا اور امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات جاری رکھے گا۔ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے متضاد بیانات پر سوال اٹھایا ہے کہ ہم کس بات پر یقین کریں، امن کی یا دھمکیوں کی۔ عسکری میدان میں مسلسل ناکامیوں کے بعد بھارت نے سفارتی سطح پر پوزیشن مستحکم کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ 6 طیاروں کی تباہی اور جنگی ناکامیوں کے بعد بھارت نے 7 سفارتی ٹیمیں تشکیل دے کر عالمی رائے عامہ ہموار کرنے کی مہم شروع کی ہے۔ ان ٹیموں کو اقوام متحدہ، تھنک ٹینکس اور میڈیا سے ملاقاتوں کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی دنیا میں موجود دفاعی اتاشیوں کو بھی متحرک کر کے آپریشن سندور کے حق میں مہم چلانے کی ہدایت کی ہے۔ سعودی عرب نے اردو سمیت کئی زبانوں میں حج کے دوران طبی احتیاطی تدابیر پر مبنی ہیلتھ کٹ متعارف کرا دی ہے۔ اس کٹ میں گرمی سے بچاؤ، پانی کی کمی سے بچنے اور براہ راست دھوپ سے پرہیز جیسے مشورے شامل ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد تمام ممالک کے حجاج کو موسمی خطرات سے آگاہ کرنا اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ کٹ عربی، اردو، انگریزی، فارسی، ترکی سمیت 8 زبانوں میں فراہم کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی میں نیا بڑا زمینی آپریشن شروع کر دیا ہے، جس میں مکمل قبضے کا ہدف بتایا گیا ہے۔ کارروائیوں میں اب تک 100 سے زائد فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے امدادی سامان کی فوری فراہمی پر زور دیا ہے اور اسرائیلی رکاوٹوں کو انسانی بحران کا سبب قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعلیٰ اہلکار ٹام فلیچر نے ممکنہ نسل کشی کے خلاف سلامتی کونسل سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے، جس پر اسرائیلی سفیر نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا قانونی دھچکا دیتے ہوئے 5 لاکھ سے زائد تارکین وطن کی ملک بدری کا فیصلہ روک دیا۔ عدالت نے ایلین اینیمیز ایکٹ کے تحت اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا اور خاص طور پر وینزویلا کے پناہ گزینوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ملک بدری سے پہلے قانونی نوٹس دینا ضروری ہے۔ ٹرمپ نے اس فیصلے پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ججز انہیں وہ کام نہیں کرنے دے رہے جس کے لیے عوام نے منتخب کیا۔ ماہرین نے اسے عدالتی خود مختاری اور انسانی حقوق کا سنگ میل قرار دیا ہے، جبکہ امیگریشن حامی گروہوں نے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستانی میڈیا کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا ہمارا فخر ہے۔ اسلام آباد میں یوم تشکر کی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں جنرل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کو بہترین جواب دیا اور سچائی چھپائے بغیر قوم کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم نے متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا۔
امریکہ کی پیرڈیو یونیورسٹی کے طلباء نے صرف 0.103 سیکنڈز میں روبک کیوبز حل کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کر لیا ہے۔ Basically, we are a world record holder. We currently have a time of 103 milliseconds. Realistically, I think 103 milliseconds is going to be very tough to beat. اس رپورٹ کو پیرڈیوبکس کیوب کا نام دیا گیا ہے، جسے الیکٹریکل اور کمپیوٹر انجینئرنگ کے طلباء نے تیار کیا۔ یہ رفتار انسانی آنکھ کی جھپک سے بھی کم ہے، جو عام طور پر 200 سے 300 ملی سیکنڈ میں مکمل ہوتی ہے۔ یہ رپورٹ جاپانی کمپنی میٹسوبیشی الیکٹرک کے قیام کردہ 0.305 سیکنڈ کے پچھلے ریکارڈ سے تقریباً 3 گنا تیز ہے۔ اس کامیابی کو جدید ٹیکنالوجی، انتہائی حساس سینسرز اور مؤثر موٹرز کی مدد سے ممکن بنایا گیا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ سبی 50 ڈگری کے ساتھ سب سے گرم رہا، جبکہ لڑکانہ، نواب شاہ اور سکھر میں درجہ حرارت 48 سے 49 ڈگری تک پہنچا۔ گرمی کی شدت کے باعث ہیٹ ویو جاری ہے اور ٹھنڈے مشروبات کی طلب کے ساتھ بیماریوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارت کے جیولن تھروور چیمپئن نیرج چوپڑا نے دوحہ ڈائمنڈ لیگ 2025 میں 90.23 میٹر کی تاریخی تھرو کر دی، جو ان کے کیریئر کی سب سے لمبی تھرو ہے۔ وہ 90 میٹر عبور کرنے والے پہلے بھارتی اور تیسرے ایشیائی ایتھلیٹ بن گئے۔ تاہم وہ اس کارنامے کے باوجود مقابلہ نہ جیت سکے، کیونکہ جرمنی کے جولین ویبر نے 91.06 میٹر کی تھرو کر کے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ یہ نیرج کا اپنے نئے کوچ جان زیلیزنی کے ساتھ پہلا بڑا مقابلہ تھا۔ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $24 مہنگا ہو کر $3,201 پر پہنچ گیا۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونا $2,400 اضافے سے $3,38,500 کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت بھی $2,058 بڑھ کر $2,90,209 پر جا پہنچی۔ چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد فی تولہ چاندی $3,416 اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت $28 کے اضافے سے $2,923 کی سطح پر آ گئی۔